يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے خطبہ غدیر خم کے حوالے سے بات کی تھی اور اس کا پس منظر بھی بتایا تھا اور اس کا مفہوم بھی بتایا تھا، اس کے اسباب بھی ذکر کیے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ جب حجۃ الوداع سے لوٹے تو غدیر خم کے مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو ایک بڑا شاندار خطبہ دیا جس میں دو باتوں کی تلقین فرمائی، ایک قرآن مجید کو لازم پکڑنے کی اور دوسری اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اور اس کا پس منظر کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک سریہ اور غزوہ کا سپہ سالار بنا کے بھیجا اور وہ غزوہ میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی، اور اسی غزوہ میں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاسلمی وہ بھی شامل تھے۔ اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کے معاملے میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس میں سے 5واں حصہ مال غنیمت میں سے خمس کو الگ کیا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہ ہوا تھا، یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے، میں نے پچھلے جمعے میں حوالہ دیا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک لونڈی کے ساتھ اپنے حقوق ادا کیے جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کو اور سیدنا بریدہ کو بھی اس سے ناراضگی ہوئی کہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ کیسے لے لیا؟ تو جب واپس آئے حجۃ الوداع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یمن سے سیدھے حجۃ الوداع پہ گئے، نبی پاک کے پاس کثرت سے شکایتیں آئیں۔ یہ بات امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر الاعتقاد کے اندر بھی ذکر کی ہے کہ یہ وجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کے لفظ ہے واضح طور پر آ کے کہا کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی میرے دل میں میل ہے، اور بغض کے لفظ استعمال کیے، میں سیدنا علی سے بغض رکھتا تھا، اور بغض وہ نہیں جو ایمانی ہوتا ہے جو بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا، بلکہ بغض یہ کہ میل میرے دل کے اندر ایک شکایت پیدا ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی مجاہدین کی شکایتیں آئیں جن کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مال خمس کے اندر اسراف کرنے سے روکا، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے اور مجاہدین کو خطا ہوئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اور یہ کہ خمس میں سے سیدنا علی نے مال لے لیا، تو جناب بریدہ کو کہا اور ان مجاہدین کو کہا کہ جتنا علی نے لیا ہے خمس میں سے علی کا اس سے زیادہ حصہ ہے، کس بات پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، مجھے دلی محبوب رکھتا ہے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی دلی محبوب رکھے۔ نہ اس میں کوئی خلافت کی طرف اشارہ تھا، نہ اس میں کوئی تخصیص تھی، نہ اس میں کوئی جانشینی تھی جیسے روافض کہتے ہیں۔ اور جو روافض
کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اہل سنہ کی صفوں میں بیٹھ کے، وہ پہلے آج سے 2012-13 کے اندر تو یہی معنی بیان کرتے تھے، اور اپنے پمفلٹ کے اندر بھی اس حدیث کا معنی بریکٹ کے اندر لکھا دلی محبوب، اور ماشاءاللہ پچھلے سال ترقی ہوئی ہے، روافظ کی طرف ترقی ہوئی ہے، تو کہا کہ اس کا معنی مولا کا معنی سرپرست ہے، حکمران نہیں کہا، سرپرست ہے، مولا کا معنی سردار ہے، سرپرست ہے، حالانکہ پہلے اپنے پمفلٹ میں خود لکھ چکے ہیں کہ اس کا معنی دلی محبوب ہے، اور یہی اہل سنہ معنی لیتے ہیں اور یہی معنی درست ہے۔ اللہم آدی من آداہ و والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو تو سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اسی غدیر خم کے ایک ترک میں موجود ہے، اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس میں معنی سرپرست کا نہیں ہے، سید کا نہیں ہے، حکمران کا نہیں ہے، والی کا نہیں ہے، ولی کا نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے کہ جو صحابہ نے آ کے شکایتیں کی تو آپ نے فرمایا علی سے بغض رکھنا مناسب نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض پالنا یہ بندے کو نفاق اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے بیان کی۔ اس میں ایک بات سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے حسین ابن صبرہ بیان کرتے ہیں، آگے ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو انہوں نے کہا نساؤہ من اہل بیتہ۔ زید ابن ارقم سے تابعی پوچھتے ہیں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ نساؤہ من اہل بیتہ ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ یا من حرم الصدقۃ بعدہ۔ ہاں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں تنہا بیویاں نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ تو اس کو زیب داستان کے لیے اپنے پمفلٹ میں بھی 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں واقع کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں بھی زیب داستان کے لیے اور اپنے پروگراموں کے اندر بھی انہیں بار بار کہا او میں آہستہ آہستہ ہضم کرا رہے ہیں لوگوں کو گلاں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہضم کس کو باتیں نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ جی مولوی حق چھپاتے ہیں اور یہودیانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خود متذبذب ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی پاک کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں لیکن وہ پروٹوکول والے اہل بیت میں نہیں ہیں۔ تیسرے موقع پہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں لیکن درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں نہیں ہیں۔ اس میں صرف وہی اہل بیت مراد ہیں درود میں جن کو زید ابن ارقم نے آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ احزاب کی طرف آپ آئیے جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کا خطبہ پچھلے خطبے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 28 سے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آج ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ اہل بیت کے حقوق پچھلے جمعے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اہل سنہ کو، دوسروں کو نہیں، دوسروں کو سمجھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم نے یہ اپنے نبی کی سنت پر عہد کر لیا ہے لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو، ہم داروغے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، مجھے کبھی قلق نہیں ہوا کہ جس بندے تک حق پہنچا دو، اس کو حوالے دے دو، اس کے بعد بھی وہ اپنے باطل پر ڈٹا رہے، مجھے کبھی پریشانی نہیں ہو، بلکہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت تسلی دیتی ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سورہ الکہف کے اندر اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل کے اندر اتنا قلق کیوں محسوس کرتے ہیں ان مشرکین مکہ اور گمراہوں کے بارے میں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے؟ ہلاک کر لیں گے؟ نہیں، ہلاک نہیں کرنا، آپ نے تسلی رکھنی ہے، آپ نے حق پہنچا دیا۔ اب جو بندہ ہدایت پائے، جو زندہ رہے دلیل پہ زندہ رہے، مرے دلیل پہ زندہ رہے، مرے دلیل پہ مرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، آگے پھر اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہیں
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، یہ کل جتنی آیات ہیں ان میں سے اشارہ کر رہا ہوں، 28 سے شروع ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے برائی کو آئے تو اس کا عذاب عام عورت سے ڈبل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے 22واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور نیک اعمال کرے، تو جیسے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا عام عورتوں سے گناہ ڈبل ہے، اسی طرح ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو تم میں سے نیکی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، تو ہم اس کو اجر بھی عام عورتوں سے ڈبل عطا کریں گے، نوتہا اجرہا مرتین، ڈبل اجر عطا کریں گے، اور ہم ان کے لیے بڑی عزت کی روزی تیار کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 31 آ گئی، یا نساء النبی، پھر خطاب کیا، اے نبی کی گھر والیو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ زید ابن ارقم کی وہ حدیث ہم نے پڑھنی ہے نا، تو یہ لفظ یاد کر لو کہ وہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ ہضم کروا رہا ہوں، یہ بڑی سخت حدیثیں ہیں، میں نے آج تک ذرا جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ ڈوز دے رہا ہوں، یہ حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں اور میں بڑی جرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میں بڑا حوصلہ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ نبی پاک سے سیدنا زید ابن ارقم سے پوچھا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور نہیں، اور بیوی تو ایک وقت میں مرد کے ساتھ رہتی پھر طلاق دے دی جاتی، کہتا میں ذرا ڈوز آہستہ آہستہ ہضم کروا رہا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کیا عام عورتوں والا حکم ہے جو زید ابن ارقم نے بیان کیا ہے؟ کیا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کا یہی مصداق تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، زید ابن ارقم کا نہ یہ مصداق تھا، نہ وہ مفہوم ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں، بلکہ عام مردوں کی اور عام عورتوں کی جو زید ابن ارقم نے مثال دی وہ نبی پاک کی بیویوں پہ فٹ ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 31 میں سورہ احزاب کے اندر، یا نساء النبی، جو مرد طلاق دے دیتا ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، یہ عام عورتوں کا حکم ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لہٰذا مرد طلاق دے کے گھر بھیج دیتا ہے، میکے چلی جاتی ہے، اہل بیت سے خارج ہو جاتی ہے، یہ عام عورتوں کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دی نہیں، بلکہ اسی سورہ احزاب میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ یہ آپ کی عورتیں ہیں، آپ ان میں سے جس کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے نکاح میں رکھ لیں، اور کسی کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ کوئی عورت اپنا آپ کو سونپ دے تو آپ اس کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اپنے نکاح میں ہبہ کر دے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت آئی تو نبی پاک نے وہ صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا، چند آیتیں اس کو سکھا دینا قرآن مجید کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان میں سے کسی کو طلاق دی، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم نازل ہو اس کے بعد نبی پاک نے کوئی شادی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ اب آپ کی یہی بیویاں ہیں، نہ آپ ان میں سے کسی کو نکال سکتے ہیں نہ مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید میں حکم ہو گیا، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ اور مومنوں کو کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اے مومنو، نبی پاک کے بعد تمہارے لیے لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی پاک کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بھئی عام عورتوں کا حکم اگر زید ابن ارقم بیان کر رہے ہیں تو عام عورت کا تو جب شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی بھی مرد کے ساتھ جو اس کا محرم نہیں ہے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا پروٹوکول ہی مختلف رکھا ہے، وہ عام عورتوں کا حکم نہیں ہے۔ زید ابن ارقم کی حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو ڈھیلی بات نہیں کرنی۔ جس بندے کے دل کے اندر بیماری ہوگی وہ کتما کر لے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف اور نیکی کی بات کرو۔ آیت نمبر 32 آ گئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہلیت کے طریقوں پر بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ یہ سارے خطابات کن کو ہو رہے ہیں؟ بولیں بھائی، سارے خطابات کس کو ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ جمع مؤنث مخاطب کے صیغے ہیں. اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ، اے نبی کی بیویوں زکوٰۃ ادا کرو. وآطعن اللہ ورسولہ، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ. اے نبی کی بیویوں تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. آگے آیت آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت نمبر 28 سے لے کے چلا ہوں میں آپ کو. اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجک کا، یہاں سے شروع کیا، اپنی بیویوں کو کہہ دیں. بار بار تذکرہ، نصیحتیں، احکامات، منع، امر نہیں، سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے. یہاں کوئی اور مراد نہیں ہے. اور زکوٰۃ، نماز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک فرما دے. یہ آیت نمبر 33 ہے. اب آگے سنیے، یہ آیت ختم ہو گئی، آگے پھر کوئی اور ذکر شروع ہو جانا چاہیے تھا نا. آگے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ پھر جمع مؤنث حاضر مخاطب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. پہلے بھی ذکر ان کا، درمیان میں آیت تطہیر بھی ان کے لیے، اور آخر میں پھر ان کا ذکر. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور اے نبی کی بیویوں تم اس کو پڑھو، ذکر کرو اس کا جو تلاوت کیا جاتا ہے. مِن بُيُوتِكُنَّ، کوئی عربی سیکھنے والا سمجھنے والا ہے تو بتائے یہ کنہ ضمیر، یہ جو کنہ ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے ہے. یہ کنہ ضمیر کسی واحد مذکر حاضر کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کنہ، جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر. اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کو پڑھو، اس کا ذکر کرو. کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. یہ کتنی آیات ہو گئیں؟ آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک 6 آیات ہیں جی. یہ سورہ احزاب کی 6 آیات ہیں. اس میں ذکر کن کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا. آیت تطہیر کس کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں. ہاں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو بھی شامل کیا. وہ ہم پچھلے جمعے میں ذکر کر چکے ہیں. لیکن اس کا اصل شان نزول، اس کا سیاق اور سباق، کانٹیکسٹ، وہ کس کے بارے میں؟ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں. پہلے بھی ذکر نبی پاک کی بیویوں کا، اور اس آیت تطہیر کے بعد بھی ذکر نبی پاک کی بیویوں کا. اور اہل البیت اس میں کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی اس آیت کریمہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بیویوں کو ہی اہل بیت کہا ہے. جو دوسرے اہل بیت ہیں وہ نبی پاک کی دعا کے بعد شامل ہوئے ہیں، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید کو اٹھائیے. کہتے ہیں جی، کبھی کہتے ہیں اہل بیت سے مراد ہیں وہ جو روافظ ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کو اہل بیت نہیں مانتے. ان سے تو ہمارا سوال نہیں ہے، ان کی ہدایت سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پکے ہاتھ صاف ہیں. اللہ دے دے ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کی ٹینشن لینی نہیں، کبھی نہیں لی، اور مرنے تک ہم نے ان کی ٹینشن نہیں لینی. اللہ نے نبی کو کہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا اللہ کی زمین پر سب سے جھوٹی کوئی قوم ہے نا تو وہ قوم ہے جو نبی پاک کے صحابہ کی دشمن ہے. تو لہٰذا انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے بیویوں کا مسئلہ ہے. اہل بیت، اہل بیت کے اوپر ہی تو سارا مقدمہ 14 سال سے کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے اوپر تو سارا ان کا جلوس بھی سارے اہل بیت. تو سب سے پہلا سوال ہوا کہ اہل بیت کے ایک فرد تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ٹکرا گئی. اچھا یہ تو مشکل بن جائے گی، اہل بیت چو بیویاں کٹ دیو. پہلا کام، جان چھٹ گئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا مقام کیوں ہے؟ نبی پاک کی بیٹی ہیں جی، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا تے 3 بیٹیاں اور بھی سی نا؟ ہاں یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ 4 صدی ہجری تک کے تمام جو اہل تشیع کے ائمہ ہیں سب کے سب کا اتفاق اور اجماع ہے ان کے متقدمین علماء کا کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بعد میں یہ مجلسی وغیرہ آئے، ملا باقر مجلسی، انہیں کہا اچھا یہ تو بڑے مسئلہ بن رہا ہے، بار بار نبی پاک دی بیٹی تو وہ کہتے ہیں 3 بیٹیاں اور بھی سی، تو پھر ہم عثمان پہ تان کرتے ہیں تو 2 بیٹیاں تو اس کے گھر تھیں، ہم بنو امیہ پہ تان کرتے ہیں اور نبی پاک کی 3 بیٹیاں تو بنو امیہ کے گھر تھیں، ایک ابو العاص کے نکاح میں اور 2 سیدنا عثمان کے گھر میں۔ پھر کیا کریں؟ اچھا تسی بیٹیاں دا بھی انکار کر دیو کہ وہ ستیلیاں سی، نبی پاک دیاں سگیاں نہیں سی، وہ پچھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے متوفہ شوہر سے تھی، نبی پاک سے نہیں تھی۔ یعنی کہاں کہاں جان چھڑاؤ۔ اچھا پھر بار بار قرآن مجید میں صحابہ رسول کا ذکر آتا ہے، یعنی میں ان کا مقدمہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے گیم کیسے کھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک کے ساتھی ایسے اور ان کی فضیلتیں، انہوں نے کہا 3 کے علاوہ باقی تمام صحابہ کا انکار کر دو، ابو ذر اور مقداد اور تیسرے کون ہیں؟ سلمان فارسی، اور باقی تو چلو اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کا انکار کر دو۔ اور اہل بیت کا کیا کیا؟ اب اہل بیت کے اندر تو آل جعفر بھی ہیں، جعفر بن ابی طالب کی ساری اولاد اہل بیت ہے آج تک، جناب عقیل بن ابی طالب کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے، ان کے سارے وہی حقوق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت کے ہیں۔ جناب عباس نبی پاک کے چچا، ان کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے۔ میں تو پہلے لطیفہ سنایا نا، ایک بندہ بڑا پڑھیا لکھا میرے نال گل کر رہا، انہیں کہا اہل بیت نو امت نے حکومت نہیں دیتی۔ میں کہ یار تو تاریخ پڑھی نہیں ہے، سب تو جو کی حکومت کیتی اہل بیت نے، کہندا اہل بیت نو حکومت نہیں لبھی ہیں۔ بڑا اس نے تاریخ پڑھی ہوئی، تو بڑا اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بات کر رہا نا، ماسٹر کیا ہوا، اس نے کہا اہل بیت نہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں کہا اہل بیت نے حکومت کیتی ہے، 5 سال تو جناب سیدنا علی نے کیا ہے، پھر سیدنا حسن نے کیا ہے، پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ سے صلح ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اس تو بعد امت نے نا اہل بیت نو حکومت نہیں دیتی، سب تو زیادہ اہل بیت دا حق بندا سی۔ اور میں کہا کرمالیا تو تاریخ پڑھی کوئی نہیں، سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں حکومت کی ہی اہل بیت نے ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا یہ جو عباسی ہیں، بنو عباس، یہ اہل بیت نہیں ہے۔ بندہ وہ پریشان ہو گیا، نہیں میں تو بات کروں جناب علی رضی اللہ کی اولاد کی، اور میں نے کہا نبی پاک کے اہل بیت میں بنو عباس بھی ہیں، اور اسی عبداللہ ابن عباس کا پوتا اور پڑپوتا پہلا حکمران بنا تھا، اور عباسیوں نے 450-500 سال حکومت کی ہے۔ اور بنو امیہ نے کتنی حکومت کی ہے؟ بنو امیہ کی حکومت شروع ہوتی ہے 41 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور جا کے ختم ہو جاتی ہے 132 ہجری پہ۔ ان کی حکومت تو بہت تھوڑی ہے، انہوں نے تو کئی صدیاں حکمرانی کی ہے، تو لہٰذا اے شبہ بھی دور کر لو کہ اہل بیت نے حکومت نہیں کی تھی، اہل بیت نے بڑی ٹکا کے حکومت کی تھی، اور ہارون رشید اہل بیت میں سے تھا یار۔ ہاں اب ان کی بات جن کی میں کر رہا تھا کہ جن کی ہدایت سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ دے دے تو دے دے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے اہل بیت میں سے کس کو نکالا؟ پہلے بیویوں کو نکالو، پھر نبی پاک کی 3 بیٹیوں کو نکالو، حالانکہ اہل بیت کی جتنی حدیثیں ہیں اور جتنی آیات ہیں اور جتنے فضائل ہیں، سیدہ فاطمہ کے خصوصی فضائل کو الگ کر کے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خصوصی فضائل ایسے ہیں جو آپ کی دوسری 3 بہنوں کو شامل نہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اگر اولاد ہے، حسن و حسین اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں، تو سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ کیوں شامل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹیوں سے انکار کر، بیویوں سے انکار کیا، بیٹیوں سے انکار کیا، 3 کے علاوہ باقی صحابہ کا انکار کیا، اور جو باقی بچے کچھ اہل بیت رہ گئے تھے وہ زید ابن ارقم کی حدیث میں بھی جو مقدمہ لڑنے والے جن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، انہوں نے جناب علی کی اولاد کے علاوہ باقی سب کے اہل بیت کا انکار کر دیا۔ نہیں، حضرت علی کی اولاد کو بھی اہل بیت نہیں مانا۔ کیا کیا اللہ نے دن دکھانے تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ سیدنا حسن و حسین کے علاوہ باقی جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سیدنا علی کے، کیا وہ سارے اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ سارے اہل بیت ہیں۔ ان میں سے صرف حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اہل بیت ہیں۔ اگے جا کے پھر سیدنا حسن دی نسل تو بھی انکار کرتا۔ پھر جناب زین العابدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک زید ابن علی اور ایک محمد ابن علی جنہیں امام باقر کہتے ہیں۔ جب ان کا بھی جھگڑا ہوا تو جناب زید ابن علی، زید بن زین العابدین بن حسن ابن علی بن ابی طالب، جناب زید جو جناب علی کے پوتے ہیں پڑپوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا۔
اور زیدی پھر ان کو چھوڑ کر امام باقر کو مان لیا اور ان کو بھی اس وجہ سے ان کو رافضو ہو اس کو چھوڑ دیا، اس سے رافضی میں شروع ہو گئی۔ آپ نے کون سے اہل بیت کو مانا ہے؟ کون سے اہل بیت؟ ہم نے اہل بیت مانا نبی پاک کے تمام رشتہ داروں کو اہل بیت مانا، بنو ہاشم کے تمام افراد کو اہل بیت مانا، آل جعفر کے تمام قیامت تک کے افراد کو اہل بیت مانا، آل عقیل کے تمام افراد مرد و عورت کو اہل بیت مانا، جناب عباس کی ساری اولاد کو اہل بیت مانا اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ سیدہ فاطمہ کی نسل سے، حسن و حسین کی نسل سے، جناب علی کے حسن و حسین کے علاوہ بھی جو بیٹے اور بیٹیاں ان کو بھی اہل بیت مانا، ازواج مطہرات کو ہم نے اہل بیت۔ یہ ہے ہمارا رویہ اور ان کا رویہ کہ جو عقیدے کے آڑے آئے اس کا انکار ہی کرتے جاؤ، جب جواب نہ ہو تو انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہیں، فرشتہ آتا ہے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اہل بیت کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اہل بیت کون ہے؟ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتی ہیں، اس عمر میں مجھے اولاد پیدا ہوگی۔ آگے سے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہی درود ابراہیم میں لفظ استعمال ہوئے نا، سورہ ہود کی آیت نمبر 73۔ سیدہ سارہ کو مخاطب کر کے فرشتہ کہتا ہے، صیغہ واحد مؤنث مخاطب کا، ایک مؤنث کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور سیدہ سارہ کے علاوہ گھر میں کوئی اولاد تھی نہیں، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اہل بیت کہاں سے آگے؟ بھائی سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کیا سیدہ سارہ ام المومنین ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، کیا تو آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سیدہ سارہ اکیلی کو فرشتہ کہہ رہے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کا فضل ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور فضل ہو۔ کس پر؟ علیکم اہل البیت۔ علیکم جمع کا صیغہ استعمال کیا اور آگے کیا اہل البیت، اور ہے کون؟ اکیلی سیدہ سارہ۔ سیدہ سارہ کو اہل بیت کہہ رہا ہے قرآن، اور فرشتہ آگے خوشخبری دے رہا ہے۔ آپ سیدہ سارہ کا بھی انکار کر دو، سیدہ سارہ کو بھی نکال دو، کہتے نہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اہل بیت میں وہ شامل ہوتے ہیں جن کا صرف صدقہ حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی۔ بتا رہا ہوں اہل بیت کون کون ہے، نبی پاک نے کن کن پہ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، واقع افک جسے کہتے ہیں۔ بنو المستلق غزوہ سے لوٹ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دن پریشان رہے، روتے رہے۔ ایک دن نبی پاک ممبر پہ آئے، مسجد نبوی میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المسلمین، نبی پاک کے الفاظ سنیے، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ صحیح بخاری کی 4750 نمبر روایت۔ واقعہ تہمت کس پہ لگی ہے؟ سیدہ عائشہ پہ۔ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، قرآن مجید میں سورہ نور میں موجود ہے۔ نبی پاک نے، میں مسلمانوں، من یعذرنی من رجل، کون ہے جو میری مدد کرے گا، من رجل، اس آدمی کے خلاف، قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، جس کی تکلیف میرے اہل بیت کو پہنچی ہے۔ اب بتاؤ اہل بیت سے مراد یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ ہیں، کس پہ تہمت لگی تھی؟ نبی پاک کس کو اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کون ہے جو اس عبداللہ ابن ابی جیسے ظالموں کے خلاف میرے ساتھ کھڑا ہو، جس کی تکلیف میرے اہل بیت کو پہنچی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک سیدہ عائشہ اکیلی پر جب ان پہ تہمت لگتی ہے، مسجد نبی میں خطبہ کر دے کے کہتے ہیں، قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ کس چیز کو ٹوسٹ دے رہے ہیں آپ؟ آگے کہتے ہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش سے شادی کی، صحیح بخاری میں ہے 4793 نمبر۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ولیمہ وغیرہ ہوا، سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، دو آپس میں باتیں کرنے بیٹھ گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر ڈانٹ بھی پلائی ہے صحابہ کو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسائل اپنے گھر کے اندر، اور آپ کھانا کھانے کے بعد آؤ تو اٹھ کے چلے جاؤ، جب نبی پاک بلائیں تب گھر میں آؤ، اور جب کھانا کھا لیا تو فوراً چلے جاؤ. نبی پاک کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ شرماتے تھے، آپ کا اخلاق تھا، آپ بولتے نہیں تھے بھائی اٹھ کے چلے جاؤ. انہیں تو ایک ادب بھی سامنے آیا، کسی کے گھر جاؤ نا، یہ ادب ہے. کسی کے گھر جاؤ، بلایا ہے، کھانا شانا کھا لیا ہے، دعوت کے لیے آئے تھے، اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو پھر پاویں ساری رات بیٹھے رہو. اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ کو چاہیے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بندے میں سینس ہونی چاہیے، سرکار اجازت جائیے، جو آکھے نا نہیں بوو یہ بوو، تو پھر آکھو بہ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر آدھا گھنٹے بعد پھر آکھو پا جی جائیے، نہیں بہ جاؤ، یہ یار کی جلدی کتنے جانا جی یار، بہ جاؤ. اینے دنوں بعد پھر تو پتہ لگے بھائی دلوں کہہ رہا ہے بندہ بیٹھے رہو. یہ دیکھو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یار، بہ جاندے چٹ کوئی، تمہیں پتہ لگ جائے بندہ اخلاق دا مظاہرہ کر رہا ہے، اونج بندے دا دل ہے یہ ویسے ہوں ٹر جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. اب سیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نکلے اپنے گھر سے، سیدہ زینب بنت جحش سے، سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے. آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل البیت. سیدہ عائشہ نے فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، کیف وجدت اہلک. آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ اہل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ وہ بیوی کو کہتے ہیں. سیدہ عائشہ کے پاس پہنچے اہل البیت، پھر اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگا کے ہر ایک کو سلام کیا، السلام علیکم اہل البیت. تسی انکار کر دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں. اچھا یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب اس کا پس منظر میں بیان کرنے لگا ہوں نا. سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ان کے گھر میں ہی آیت نازل ہوئی ہے، ان کے گھر میں. آپ لطف دیکھیں اس میں، کرامت دیکھیں سیدہ ام سلمہ کی، اور کرامت دیکھیں ازواج مطہرات کی، کہ لوگوں نے بعد میں کہنا تھا کہ بھئی خصوصی پروٹوکول والے اہل بیت اور ہیں اور عام اہل بیت اور ہیں. اور زید ابن ارقم کا فہم بیان کرنا تھا، جو کہ حدیث مرفوع بھی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، جو جامع ترمذی کے اندر دو جگہ پہ صحیح سند کے ساتھ حدیث آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر میں مصداق کون ہے اہل بیت کا بتا چکا ہوں، 6 آیتوں میں نبی پاک کی بیویاں. اب حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا تو اس میں ذکر نہیں آیا. نبی پاک نے جناب علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن اور حسین کو بلایا، اور سیدہ ام سلمہ کے گھر کے اندر اپنی چادر مبارک کے اندر لے کے دعا کی اللہ سے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، جن سے نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا وعدہ تو سورہ احزاب میں ابھی اترنے والی آیت میں کر چکا ہے. یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی، ان سے بھی نجاست دور کر دے. آگے لفظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ ان کو بھی، اللہم دعا کے لیے آتا ہے، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان سے گندگی کو، نجاست کو دور کر دے اور ان کو پوری طرح پاک کر دے. سیدہ ام سلمہ نے سن کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مَعَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُمْ، یوٹیوبر بھائی یہ حدیث سناتے ہیں. سیدہ ام سلمہ اللہ نبی میں بھی نہ ناڑا. آگے کیا نبی پاک نے فرمایا؟ آپ نے انتی علی مکانکی وانتی الی خیرن، او ام سلمہ اے میری زوجہ، تجھے چادر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بلائی پر ہے. کیوں؟ اور ان کو تو میں نے چادر میں لیا کہ سورہ احزاب کے آیت تطہیر میں ان کا سیاق شامل نہیں ہے. میں نے اللہ سے دعا کر کے ان کو بھی اس آیت کے مصداق اور مفہوم اور شان نزول اور سبب میں شامل کر لیا، اللہ سے دعا کر لی. اور تو پہلے ہی اس آیت کے شان نزول اور اس کے اسباب میں اور اس کے معنی مفہوم اہل بیت میں پہلے ہی شامل ہے، لہٰذا تو پہلے ہی بھلائی پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آگے ایک بات کرتے ہیں، یہ ذرا توجہ سے بھائی سنیں. یہ میرے ہاتھ میں نا مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مختلف نسخے اس کے چھپے ہیں، عوامہ کا بھی. میرے پاس جو نسخہ ہے 25 جلدوں میں دار و کنوز اشبیلیہ سے چھپا ہے، اور یہ نیا چھپا ہے، یہ شتری صاحب، سعد بن ناصر شتری صاحب کی تحقیق ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے جی 11016. ہمارے بھائی جیلم کے بھائی، انہوں نے زید ابن ارقم کی حدیث بیان کر کے کہا صحیح مسلم کی،
اور نمبر یاد کیے ہوئے ہیں 400 2 3 فلاش نا. کہتے ہیں زید ابن ارقم اہل بیت پروٹوکول والے جن پر صدقہ حرام ہے، ان سے مراد یہ آل عقیل آل جعفر آل عباس ہیں اور آل علی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ زید ابن ارقم کا اپنا موقف ہے، مرفوع حدیث پیچھے گزر چکی ہے. اور آپ بابی نہیں ہیں، آپ بابی نہیں ہیں، بابی تو ہم ہیں الحمدللہ، آپ بابی نہیں ہیں، لہٰذا زید ابن ارقم کا موقف آپ بیان نہ کریں، ہم بیان کرتے ہیں. زید ابن ارقم یہ سمجھتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے کہا کہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ صدقہ جن پر حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. زید ابن ارقم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، صحیح مسلم میں، لیکن نبی پاک کی تنہا بیویاں ہی اہل بیت میں نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت میں وہ بھی ہیں جن پر نبی پاک کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے. کیا نبی پاک کی بیویوں پر صدقہ حرام نہیں ہے؟ یہ حدیث 11016 نمبر پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس. زید ابن ارقم نے کہا کہ اس میں نہیں ہے. اگر ان کا مفہوم یہی ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہے، ایک طرف مفہوم ہے جناب زید ابن ارقم کا اور دوسری طرف سیدہ عائشہ کی طرف ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں ان خالد ابن سعید بعث الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ببقرۃ من الصدقۃ فردتها وقال انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ 292 حدیث نمبر 11016. سید عائشہ کے پاس خالد بن سعید نے ایک گائے صدقے کی بھیجی، تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر بھیجی، ماں جی کو بھیجی. اماں جی نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خالد ابن سعید نے آپ کو بھیجی ہے صدقے کی گائے، صدقہ حرام نہیں ہے اہل بیت پہ. سیدہ عائشہ نے فرمایا فردتها، سیدہ عائشہ نے صدقے کی گائے لینے سے انکار کر دیا. وقالت، اور آگے کہا انا آل محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. بھائی نے ایک اور بات کی ہے، اس کا بھی میں ذرا ذکر کر دوں. مجھے نا ایک بھائی نے پچھلے دنوں میں کلپ بھیجا ہے فیس بک کا، اس میں وہ یہی بیان کر رہے ہیں درود وغیرہ، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے تو جیلمی بھائی کہتے ہیں درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں نہیں ہیں. درود والے اہل بیت میں نہ صرف وہ 4 ہیں جن کو زید ابن ارقم نے اہل بیت کا ہے. اور کہتے ہیں جی وہ حدیث نکال کے وہ ہم انشاءاللہ جب ویڈیو بنے گی تو اس پر ہم ان کا لگا دیں گے ان کا کلپ. 3370 نمبر روایت میں ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اللہ کے نبی آپ پر یعنی اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں اہل بیت سے مراد، اور آگے بیان کرتے ہیں واضح طور پر کہ درود والے اہل بیت میں، علی جیلمی صاحب کہتے ہیں درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل نہیں ہیں. حدیث پڑھی 3370، یہ 3370، اور صحیح بخاری کے عربی نسخے سے ہم نے صحیح بخاری کا عربی نسخہ نکالا تو اس سے اوپر والی حدیث، اللہ اکبر کیسا اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے. نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں درود میں شامل نہیں ہیں. 70 نمبر حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم نے 3369 پڑھی. ابو حمید الساعدی بیان کرتے، اور یہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پہ حدیث ہے. ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں نبی پاک کے صحابہ نے پوچھا ہم آپ پر صلات کیسے پڑھیں، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولو، سنیے ذرا، اللہم صلی علی محمد. وہ کہتے ہیں درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں نہیں ہیں. نیچے والی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اوپر والی حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آگے اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حدیث صحیح بخاری میں 6360 نمبر 6360 نمبر پر 2 جگہ پہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وازواجہ، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود والے اہل بیت میں بیویاں نہیں ہیں. وازواجہ، اور آپ کی بیویوں پر، وذریتہ، اور آپ کی اولاد پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. لہٰذا جو بھائی ذرا تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں نا تو اسلام 360 سے آگے بھی جہاں اور ہیں، بڑے سمندر ہیں آگے. اور جو علی بھائی حوالے دیتے ہیں نا تو ذرا کبھی خود سے یا کبھی ہمارے ساتھ تھوڑی محبت پیار کر کے ان کے حوالے چیک بھی کر لیا کریں کہ صحیح بخاری سے حوالہ نیچے والی حدیث کا دے رہے ہیں، اوپر والی حدیث ان کا رد کر رہی ہے. تو لہٰذا زیارہ
انٹرنیشنل نمبرنگ اور نمبرنگ کے پیچھے نہ جائیں. یہ بھی دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ صحیح حوالہ دے کے مفہوم غلط بیان کرتے ہیں, دوسری بات صحیح حوالہ دے کے دوسرے جو حوالے اسی کتاب میں وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو سیدہ عائشہ نے کہا ہم اہل بیت ہیں, صدقہ نہیں کھاتے. اور یہ بات بھی ہو گئی کہ درود والے اہل بیت میں نبی پاک نے 2 بخاری میں درود کی حدیثیں ہیں جن میں ازواج والا درود سکھایا ہے. تو یہی درود ابراہیم ہے, اور اس درود ابراہیم کو نماز میں پڑھتے ہیں. درود ابراہیم کے کئی سیغے ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا, اس میں میں نے درود ابراہیم کے 5 سیغے صحیح بخاری مسلم سے, اور ان میں یہ ازواج والا بھی موجود تھا. لہٰذا اللہ تعالی ہمارے اس بھائی جیلمی کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور جو بھائی صرف نمبرنگ کے چکر میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے چکر میں اس کے پیچھے لگے ہیں, یا مولویوں کے ساتھ آپ کو کوئی بغض ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہدایت فرمائے, آپ کی رہنمائی فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جمیلا